خانہ کعبہ پر سنگباری مسلمانوں کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ کس طرح حجاج بن یوسف نے اپنے دل سے خوف خدا کو نکال کر ظلم عظیم کیا۔ کس طرح عبداللہ بن زبیر نے دنیا کے اقتدار کو پاؤں سے ٹھوکر مار کر خدا کے حضور سرخرو ہونے کا فیصلہ کیا۔ کیسے ایک بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے کو سجا کر مقتل کی طرف بھیج دیا، یہ کہہ کر اپنے لخت جگر کا زرہ بھی پھینکوا دیا کہ جب مرنا ہی ہے تو شان سے مرو۔ جب تک کربلا کا واقعہ پیش نہ آیا تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر خاموش بیٹھے رہے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کی امارت اور خلافت کا سب سے زیادہ مستحق حضرت امام حسین کو سمجھتے تھے۔ امام علی کی شہادت کے بعد انہوں نے لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت دی۔ حجاز و یمن کے مسلمانوں نے یہ دعوت قبول کر لی اور جوگ در جوگ سلسلہ بیعت میں داخل ہونے لگے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت کا اثر و نفوذ روز بروز بڑھنے لگا۔ مکہ مکرمہ کو انہوں نے اپنا دارالخلافت تجویز کیا اور خلافت کے فرائض سر انجام دینے لگے۔ بنو امیہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت سے بہت خائف تھے۔ یزید کی موت اور اس کے بیٹے معاویہ بن یزید کی خلافت سے دستبرداری نے بنو امیہ میں ایک قسم کی مایوسی پیدا کر دی تھی۔ اتنے میں مروان نے شام پہنچ کر زمام خلافت سنبھال لی۔ وہ بھی زیادہ عرصہ تک زندہ نہ رہا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان تخت خلافت پر عوام کی بیعت نہیں بلکہ ایک جبر کے تحت برا جمع ہو گیا۔ یزید کی طرح عبد الملک نے بھی حضرت عبداللہ بن زبیر پر چڑھائی کی، لیکن جس طرح یزید ناکام رہا تھا اس طرح عبد الملک بھی کامیاب نہیں ہوا۔ اب وہ خاموش تھا، لیکن یہ خاموشی ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ عبد الملک یہ طے کر چکا تھا کہ عبداللہ بن زبیر سے لڑے گا، جس طرح کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو روسیہ کی فوجوں نے شہید کیا تھا، اس طرح مکہ میں ایک دوسرے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ وقت کا خون اس کی فوجیں بہانے کو تیار، لیکن اس فیصلے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اب تک عبد الملک بہت جھجک رہا تھا۔ مکہ پر چڑھائی کرنا، حرم محترم میں خون ریزی کرنا اور وہاں حضرت عبداللہ بن زبیر کا گلا کاٹنا آسان کام نہ تھا۔ مکہ کے سوا کوئی اور جگہ ہوتی تو یہ کار دشوار آسان ہو جاتا۔ حجاج بن یوسف عبد الملک کے دربار کا ایک امیر تھا، بڑا شکی اور سنگ دل، سفاک اور جفاکار، بڑا ظالم اور حق ناشناس۔ حجاج بن یوسف رحم و رعایت سے ناواقف تھا۔ وہ ترقی کرنا چاہتا تھا اور جانتا تھا ترقی اس وقت حاصل کی جا سکتی ہے جب کوئی کار نمایاں کرے، اور وہ کار نمایاں اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا کہ عبداللہ بن زبیر کا سر اقدس عبد الملک کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کرے۔ جب حجاج نے یہ دیکھا کہ عبد الملک مکہ پر چڑھائی کرتے ہوئے ہچکچاتا ہے، اس نے ایک دن سوانگ رچایا اور حاضر دربار ہوا۔ وہ عبد الملک کے سامنے محویت اور خاموشی کے عالم میں بیٹھ گیا۔ عبد الملک نے پوچھا، کیا بات ہے حجاج، آج تم کچھ بولتے کیوں نہیں؟ حجاج نے عرض کیا، میرے آقا۔ عبد الملک نے کہا، ہاں کہو، کیا چاہتے ہو؟ کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم کسی فکر میں غرق ہو اور کچھ سوچ رہے ہو۔ حجاج نے کہا، یہی بات ہے میرے آقا۔ عبد الملک نے کہا، تو وہ کیا بات ہے جو تمہارے دل و دماغ کو پریشان کر رہی ہے؟ حجاج نے کہا، میں یہ سوچ رہا ہوں میرے آقا کہ میں نے آج رات جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر کیا ہوگی، آیا کچھ ہوگی بھی یا نہیں؟ عبد الملک نے چونک کر پوچھا، خواب؟ تم نے خواب دیکھا ہے؟ حجاج بن یوسف نے کہا، میرے آقا، میں نے ایک نہایت امید افزا خواب دیکھا ہے۔ عبد الملک نے ہنس کر پوچھا، امید افزا خواب؟ ہم سنیں گے، کیا ہے وہ تمہارا خواب جس نے تم کو فکر مند کیا ہے؟ حجاج نے جواب دیا، میں نے دیکھا ہے کہ میں مکہ پہنچا، اپنے لشکر گراں کے ساتھ میں نے عبداللہ ابن زبیر کا محاصرہ کر لیا۔ عبد الملک نے خوش ہو کر کہا، تم مکہ پہنچے، تم نے ابن زبیر کو گرفتار کر لیا؟
ہاں ٹھیک ہے، تم اپنا خواب بیان کر رہے ہو، ہاں پھر کیا دیکھا تم نے؟ حجاج نے جواب دیا، میں نے دیکھا کہ میں نے ابن زبیر کو ان کے اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ عبد الملک نے خوش ہو کر کہا، بڑا اچھا خواب ہے۔ حجاج نے کہا، لیکن امیر المومنین اس کی تعبیر؟ عبد الملک نے کہا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم ابن زبیر پر غالب آؤ گے۔ حجاج نے کہا، تو پھر غلام کو اجازت ہو کہ وہ اپنا لشکر لے کر مکہ کی سمت روانہ ہو۔ عبد الملک نے خوش ہو کر کہا، ہمیں تمہاری رائے سے اتفاق ہے۔ حجاج نے کہا، امیر المومنین کی اس بندہ نوازی کا شکریہ کن الفاظ میں ادا کروں؟ الفاظ نہیں ملتے۔ عبد الملک نے کہا، ہمیں شکر و سپاس نہیں چاہیے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں جا کر تم کیا کرتے ہو، کیا کر سکتے ہو۔ حجاج نے کہا، غلام وقت سے پہلے کچھ نہیں کہہ سکتا، صرف اتنا عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ خواب کو حقیقت بنا کر دکھا دوں گا۔ عبد الملک نے کہا، جزاک اللہ، تم جا سکتے ہو۔ 3000 شامی سپاہ ساتھ لو اور جلد از جلد روانہ ہو جاؤ۔ حجاج نے کہا، امیر المومنین کے ارشاد گرامی کی تعمیل فوراً ہوگی۔ سن 72 میں حجاج مکہ کی سمت اپنا لشکر لے کر بڑھا۔ مکہ پہنچنے کے بعد اس نے بغیر کسی تاخیر کے حضرت عبداللہ بن زبیر سے جنگ شروع کر دی۔ جنگ شروع ہوئی اور زور و شور سے جاری رہی، لیکن حجاج اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ یہ صحیح ہے کہ اس نے شکست نہیں کھائی، لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ وہ شکست بھی نہیں دے سکا۔ وہ ہارا نہیں لیکن جیت بھی نہیں سکا۔ جب حجاج کسی طرح اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوا تو اس نے عبد الملک بن مروان کی خدمت میں ایک عرضداشت ارسال کی۔ اس نے اپنی عرضداشت میں لکھا تھا کہ اب مجھے حرم محترم میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے، بغیر اس کے عبداللہ بن زبیر پر قابو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ حجاج جب عبد الملک کی اجازت سے اپنی فوج لے کر مکہ کی طرف بڑھا تو چلتے وقت عبد الملک نے اس سے نصیحت کی، پوری کوشش کرنا کہ کعبہ کا احترام برقرار رکھنا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ حجاج کعبہ کا احترام برقرار رکھ کر اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا اور حرم محترم میں داخلی کی اجازت مانگ رہا ہے تو بے تامل جواب میں لکھا، تمہیں حرم کعبہ میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اس نے یہ بھی لکھا، کمک کے طور پر مزید 5000 شامی فوج ارسال کی جاتی ہے۔ کمک اور اجازت نے حجاج کا حوصلہ بڑھا دیا۔ اس نے کعبہ کا محاصرہ کر لیا اور منجنیق سے سنگباری کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مسلمانوں کو کعبہ کی یہ بے حرمتی ایک مسلمان سپہ سالار کے ہاتھ سے بہت ناگوار گزری، لیکن خاموش ہو رہے۔ جو اہل حزمیت تھے وہ میدان میں نکل آئے۔ محاصرے کے باعث اہل مکہ کو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کھانے پینے کی چیزیں نایاب ہوتی جا رہی تھی۔ بہت سے لوگ فکر و فاقہ کے عالم میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ حجاج کا محاصرہ اور شدید ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی ناکہ بندی روز بروز مکمل سے مکمل تر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی سنگباری کی شدت بھی بڑھتی جا رہی، اتنی زیادہ کہ اس سنگباری سے کعبہ مکرمہ کی مقدس عمارت کو سخت نقصان پہنچا۔ کئی جگہ سے دیواریں شکستہ ہو گئی، روزن پڑ گئے، رخنے دکھائی دینے لگے۔ جب حجاج نے منجنیق، جو پہلے زمانے میں توپ کا کام دیتا تھا، کو کوئے ابی قیس پر نصب کر کے کعبہ معظمہ پر آگ اور پتھر برسائے، کعبہ مشرفہ کے پردوں کو آگ لگ گئی۔ پھر جدہ کی طرف سے بادل اٹھا، اس میں گرج اور چمک سنائی دیتی تھی۔ بیت اللہ اور اس کے ارد گرد بارش ہوئی جس سے آگ بجھ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے لشکر حجاج پر بھی بجلی گرائی جس سے ان کی منجنیق جل کر سیاہ ہو گئی۔ المجالسہ میں محمد بن عبداللہ بن عمرو سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں اس وقت کوئے ابی قیس پر تھا جب انہوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر پر سنگباری کے لیے منجنیق نصب کی۔ اچانک آسمان سے بجلی گری، اس نے منجنیق کے ارد گرد 50 آدمیوں کو خاکستر بنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر مسجد حرم میں مقیم تھے۔ ان سختیوں نے ان کے عزم بلند پر ذرا بھی اثر نہیں کیا تھا۔ ان کے استقلال و استقامت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔
وہ حق کے لیے لڑ رہے تھے، ناحق کیوں ڈرتے؟ وہ جانتے تھے زندگی خدا کی امانت ہے اور امانت والے کو حق ہے کہ جب چاہے اپنی امانت واپس لے۔ وہ مرد مومن تھے۔ وہ جانتے تھے اسلام کا نظام وہ لوگ قائم نہیں کر سکتے جن کے حل کے نیچے یہ لفظ نہیں اترتا۔ وہ اس لیے میدان جہاد میں اترے تھے، اس لیے خلافت کی گراں بار ذمہ داریاں انہوں نے اپنے دوش ناتواں پر اٹھائی۔ انہوں نے اپنے عہد خلافت میں ثابت کر دیا تھا کہ خلافت کس طرح کی جاتی ہے۔ انہوں نے بیت المال کے روپے کو ایک لمحہ کے لیے بھی ذاتی جاگیر نہیں سمجھا، انہوں نے اس کو دیا جس کو مستحق سمجھا۔ انہوں نے اپنی ذات پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے دوستوں اور حامیوں پر بیت المال کی ایک پائی بھی غلط طور پر صرف نہیں کی۔ عبد الملک اور ابن زبیر کی کشمکش اصولی اور بنیادی کشمکش تھی۔ یہ دونوں شخصیتیں مثالی کردار کے فرائض ادا کر رہی تھی۔ عبد الملک خلافت کو موروثی حق سمجھتا تھا، اس نے جمہور کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ وہ علماء اور صلحاء کے فتووں کو ذرا بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ وہ بیت المال کا روپیہ اپنی ذات پر بے دھڑک خرچ کرتا تھا۔ وہ اپنے غلاموں اور لونڈیوں پر پانی کی طرح روپیہ بہاتا تھا۔ وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا تھا۔ اسے اس کا کوئی احساس نہیں تھا کہ اپنی زندگی کو قرآن کے سانچے میں ڈالے، اپنی حکومت کو خلافت راشدہ کی بنیادوں پر قائم کرے۔ اس کے برعکس عبداللہ بن زبیر خلافت کو جمہور امت کا حق سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک اس منصب پر وہی فائز ہو سکتا تھا جو متقی ہو، خدا ترس ہو، کتاب و سنت پر خود بھی عمل کرتا ہو اور اس سانچے میں حکومت کو بھی ڈھال سکتا ہو۔ وہ اپنے عزیزوں اور بیٹوں تک کو بیت المال سے ایک حبہ بھی نہیں دیتے، اس لیے ان کے عزیزوں اور بیٹوں تک نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس کے برعکس دمشق کے قصر خلافت میں بیت المال کے روپے سے عیش و عشرت کا وہ کون سا سامان تھا جو نہیں خریدا جا رہا تھا؟ حجاج نے منجنیقوں کو بھی آزما لیا، سنگباری کر کے بھی دیکھ لیا، مکہ معظمہ کی ہر طرف سے ناکہ بندی بھی کر لی، مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ اب تک عبداللہ بن زبیر کو شکست دینے کی حسرت پوری نہ کر سکا۔ 3000 سپاہی اپنے ساتھ لایا تھا، 5000 کی کمک عبد الملک بن مروان نے بھیجی تھی۔ پھر بھی وہ مکہ کے بھوکے لیکن فداکار جان بازوں کا استحصال نہ کر سکا۔ آخر اس نے مدینہ کے گورنر طارق بن عمر کو لکھ کر مدینہ سے بھی فوج طلب کر لی تاکہ کسی طرح تو حصول مقصد میں کامیابی ہو۔ جب خانہ کعبہ پر بمباری ہو رہی تھی تو عبداللہ بن زبیر کا ایک دیوانہ نوجوان مسجد حرم میں آیا۔ وہ نماز میں مشغول تھا کہ پتھر گرنے شروع ہو گئے۔ پتھر کے گرتے ہی حسن کے دل میں اندیشہ پیدا ہوا کہیں اس سے حضرت عبداللہ بن زبیر کو کوئی صدمہ نہ پہنچا ہو، کیونکہ حرم کعبہ میں داخل ہوتے وقت اس نے سنا تھا کہ صحن کعبہ کے ایک گوشے میں وہ مصروف نماز ہے۔ چنانچہ تحقیق احوال کے لیے وہ آگے بڑھا اور حضرت کی تلاش میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دور آگے بڑھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک جگہ چند آدمی کھڑے ہیں اور ان سے ذرا فاصلے پر ایک شخص سجدی کی حالت میں گرا ہوا تھا، لیکن وہ اپنی نماز میں اتنا منہمک اور مستغرق تھا کہ اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ حرکت کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ چنانچہ بڑے اطمینان سے کبوتر اس کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حسن بہت متحیر ہوا۔ وہ ان لوگوں کے پاس جو اس کے قریب کھڑے ہوئے تھے گیا۔ ایک شخص کو اس نے سلام کیا اور کہا، کیا ایک بات آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا، بڑے شوق سے، فرمائیے۔ حسن نے حضرت کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ کون صاحب ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، ارے تم انہیں نہیں جانتے؟ شاید نوارد ہو۔ حسن، جی ابھی حاضر ہوا۔ اس شخص نے کہا، یہ امیر المومنین حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حسن نے پوچھا، لیکن یہ تو بتائیے ان کی پیٹھ پر کبوتر اتنے اطمینان سے کیوں بیٹھے ہیں؟ اس شخص نے کہا، امیر المومنین بڑے عابد و مرتاز ہیں، وہ عبادت میں اتنے منہمک اور مشغول ہو جاتے ہیں کہ انہیں دنیا اور ما فیہا کی خبر نہیں رہتی۔ جتنے خشوع وضو سے وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم نے اس طرح نماز پڑھتے کسی کو نہیں دیکھا۔ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو انہیں تن بدن کی خبر نہیں رہتی، بس انہیں غیر متحرک دیکھ کر حرم پاک کے مقدس کبوتر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔
ایک دوسرے شخص نے اسے بتایا 3 دن چھوڑ امیر المومنین سارا مہینہ روزے کے عالم میں گزارتے ہیں، وہ قائم اللیل اور صائم النہار ہے، وہ ہمیشہ روزے سے رہتے ہیں، ان کی رات کا بڑا حصہ عبادت و ریاضت اور مجاہدے میں بسر ہوتا ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایک بہت بڑا سا پتھر حضرت کے بالکل قریب آ کر گرا۔ اس مرتبہ بھی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے کبوتر تو پھر سے اڑ گئے، لیکن حضرت ابن زبیر ٹس سے مس نہ ہوئے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا پتھر گرا ہے یا نہیں۔ جب حجاج بن یوسف کا معاشرہ شدید تر ہو گیا تو ایک بار حضرت عبداللہ بن زبیر کی مجلس قائم تھی اور سب پر سکوت طاری تھا۔ اتنے میں ایک شخص اٹھا اور اس نے حضرت ابن زبیر کو مخاطب کر کے ایک تقریر کی، امیر المومنین، الحمدللہ ہم آپ کی دعوت کے قائل ہیں اور آپ کی صداقت اور للہیت کی معترف ہے اور دیانت اور امانت کا اقرار کرتے ہیں۔ آپ کی عبادت و ریاضت کو فخر اور رشک کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ آپ کے معاہدہ محاسن کے دل سے کلمہ گو ہیں۔ ہمیں کامل طور پر اس امر کا بھی یقین ہے کہ آپ حق پر ہیں، آپ کا حریف ناحق پر، آپ کا راستہ سچائی کا راستہ ہے اور آپ کا دشمن باطل پر رہروی کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت دے کر آپ کا ساتھ دیا، آپ کی طرف سے لڑے، لیکن اب ہم تھک چکے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر، تم تھک چکے ہو؟ وہ بولا، بہت زیادہ، ہم میں اب لڑنے کی سکت نہیں، ہم اب محاصرے کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتے، حجاج کے ظلم اور شفاوت کا ہدف بننے کا اب ہم میں حوصلہ باقی نہیں رہا۔ عبداللہ بن زبیر نے پوچھا، پھر تم کیا چاہتے ہو؟ وہ شخص بولا، صرف 2 باتیں، یا تو ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم حجاج سے امان طلب کریں، ورنہ حکم دیجیے کہ کسی دوسری طرف نکل جائیں۔ اس شخص کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ محاصرہ اتنا سخت اور تنگ ہو چکا ہے کہ یہ لوگ ہمت ہار بیٹھے ہیں، اب حضرت کا خدا ہی حافظ۔ اتنے میں حضرت نے کہا، کیا تم لوگوں نے مشروط بیعت کی تھی کہ جب فتح و کامرانی دیکھو گے میرے دامن سے وابستہ رہو گے اور جب شکست کے آثار دیکھو گے تو میرا ساتھ چھوڑ دو گے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا، کہ تم لوگوں نے اپنی جان اور مال کے ساتھ میری بیعت نہیں کی تھی؟ ایک شخص اٹھا، بے شک کی تھی۔ عبداللہ بن زبیر نے پوچھا، کیا تم نے ابھی نہیں کہا کہ تم مجھے حق پر سمجھتے ہو؟ وہ بولا، بے شک سمجھتے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا، پھر بھی تم مجھے یعنی حق کو چھوڑ دینا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا، امیر المومنین، ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ بیعت پر ثابت قدمی سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، حریف اتنا طاقتور ہے کہ وہ بہرحال غالب آئے گا، پھر خون ریزی سے کیا حاصل؟ ابن زبیر، گویا تم فتح و شکست کو مدار تعاون قرار دیتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اصل بات یہ ہے کہ اب ہم تھک چکے ہیں، ہمارے اندر جنگ جاری رکھنے کی سکت نہیں، لہٰذا آپ ہماری بیعت ختم کر دیجیے۔ ابن زبیر نے کہا، میں نے یہ کبھی نہیں چاہا تھا کہ وہ لوگ میری بیعت کرے جو بدتر حالات میں بدل ہو کر ختم بیعت کا مطالبہ کرنے لگے۔ میرے لیے ایک ثابت قدم آدمی بھی بہت تھا، صرف ابن صفوان بیعت کر لیتا تو میں سمجھتا یہی میرے لیے کافی ہے۔ میں بے یقین لوگوں کی بیعت نہیں چاہتا، کاش یہ بات تم نے پہلے سوچ لی ہوتی۔ ابن صفوان جو عبداللہ بن زبیر کا بہترین ساتھی تھا، پر اس شکست خوردہ ذہنیت کا بہت برا اثر پڑ رہا تھا۔ آخر جب ختم بیعت کی تائید میں اور بھی لوگوں نے اظہار رائے کیا تو وہ ضبط نہ کر سکا۔ اس نے ایک دل دہلا دینے والی تقریر کی۔ اس نے کہا، امیر المومنین، میں ختم بیعت نہیں چاہتا، تجدید بیعت کا خواہش مند ہوں۔ آپ مجھ سے بیعت لیجئے اور میں صدقے دل سے خدا کو گواہ کر کے بیعت کروں گا کہ اپنی آخری سانس تک میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں اپنی جان و مال ہر چیز آپ پر قربان کر دوں گا، اس لیے کہ آپ حق پر ہیں، اور حق کا معیار یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جیت رہا ہے یا ہار رہا ہے، اس سے شکست ہوگی یا وہ غالب آئے گا۔ حق کا معیار تو یہ ہوتا ہے کہ وہ حق ہے، بس اس کے بعد ختم۔ تقریر کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اس نے کہا، میں آپ کے ساتھ زندہ رہوں گا اور آپ کے ساتھ مروں گا، میں کسی قیمت پر وفاداری اور خودداری سے دستبردار نہیں ہو سکتا، میں اسے کیوں کر گوارا کر سکتا ہوں؟ آپ کو بے یار و مددگار یک و تنہا چھوڑ دوں یا دشمنوں سے کہہ دوں کہ وہ آئے اور آپ کو پکڑ کر لے جائے؟ سب لوگ حیرت سے ابن صفوان کی طرف دیکھ رہے تھے۔
اور وہ کہے جا رہا تھا جو لوگ ختم بیت کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کی ایمان کمزور ہیں، یا اگر ایمان کمزور نہیں تو وہ بیت کی اہمیت سے ناواقف ہیں۔ آپ کے ہاتھ پر جو بیت کی گئی تھی وہ در حقیقت آپ سے نہیں خدا سے کی گئی تھی، اس لیے نہیں کی گئی تھی کہ آپ بادشاہت کریں، اس لیے کی گئی تھی کہ آپ اسلام کی سرحد میں بادشاہت کو نہ گھسنے دیں، نہ اس لیے کی گئی تھی کہ حجاج کی دست درازیوں اور صفاکیوں سے ہم بھوکے لوگوں کی جان بچا لیں، اس لیے کی گئی تھی کہ خواہ ایک بھی آدمی نہ بچے، سب موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں لیکن حق کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔ کیا یہی سب کربلا کے میدان میں ابھی چند سال پہلے نہیں ہو چکا؟ ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا، کربلا سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ ابن صفوان نے کہا، میرا مطلب یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں بھی حق و باطل کی کشمکش ہوئی تھی، جہاں حق پرستوں کا ایک ایک آدمی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور باطل کے پرستار اپنی طاقت و قوت کے بل پر تخت حکومت پر قابض ہو گئے، لیکن ان کے حصے میں صرف تخت حکومت آیا، وہ حق سے محروم ہو گئے، صداقت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، خدا کے دربار میں وہ کوئی منزلت حاصل نہ کر سکے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ خاک و خون میں لوٹے، جنہوں نے اپنی گردنیں کٹائیں، وہ اگرچہ تخت حکومت سے محروم رہے لیکن دنیا ان کی حق پرستی اور صداقت کے آگے سر جھکاتی ہے۔ پھر ایک آدمی اٹھا، تو تمہارا مقصد یہ ہے کہ؟ ابن صفوان نے اس کی بات کاٹ کر کہا، ہاں میرا مقصد یہ ہے کہ زندگی کے مقابلے میں موت کا سودا کر لو، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ ایک دم بہت سی آوازیں بلند ہوئی، نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، اب ہم میں لڑنے اور ہتھیار اٹھانے کا یارہ نہیں رہا، ہم امان چاہتے ہیں، جنگ نہیں چاہتے۔ اور پھر یہ شور بڑھتا ہی گیا، اتنی شدت سے بڑا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ شور و غل کے اس ہنگامے میں حضرت عبداللہ بن زبیر بالکل خاموش بیٹھے رہے۔ جب ہنگامہ کم ہوا تو اس نوجوان حسن نے صاف محسوس کیا کہ اب ارباب حلق و قد میں غالب اکثریت ان لوگوں کی ہے جو امان کے طالب ہیں، اور کم ہیں وہ لوگ جو ہر حالت میں جنگ جاری رکھنے پر تیار ہیں۔ اب حسن سے ضبط نہ ہو سکا، یک بیک وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے تقریر شروع کر دی، میرے دوست ابن صفوان، تم پر خدا کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ تم نے جو کہا ایک مرد کے شایان شان ہے۔ بیعت اس لیے نہیں ہوتی کہ مصائب کے ایام میں ختم کر دی جائے، اس لیے ہوتی ہے کہ ہر حالت میں اس پر ثابت قدم رہا جائے۔ تم نے انسانیت اور شرافت کی لاج رکھ لی۔ ایک طرف امیر المومنین عبداللہ بن زبیر ہے جو موجودہ لوگوں میں سب سے زیادہ افضل و برتر ہے۔ حضرت عثمان نے عین اپنی شہادت کے دن انہیں اپنا آپ سپرد کیا۔ اس روز سے وہ گویا ان کے ولی عہد ہیں، جن کے زہد و تقوی، عبادات و ریاضت اور صداقت و امانت کے دشمن بھی مترف ہے۔ اور دوسری طرف عبد الملک بن مروان ہے جو محض روپے کے بلبوتے پر، فوجی قوت کے بھروسے پر حق کو دبانا چاہتا ہے، آزاد مردوں کو اپنا غلام بنا لینا چاہتا ہے، ملوکیت یعنی سنت کیس و کسرہ کو زندہ اور مستحکم رکھنا چاہتا ہے، سنت رسول اور سنت خلفائے راشدین کو پامال کر رہا ہے۔ کیا تم لوگ حجاج کے ظلم و ستم سے اتنے خائف ہو گئے ہو کہ تم اس کا ساتھ دو گے اور امیر المومنین کو چھوڑ دو گے؟ حیف ہے ان لوگوں پر جو ایسا کرے۔ بڑی دیر تک حسن کی تقریر جاری رہی۔ حاضرین کے سینے میں وہ ایک نئی امنگ پیدا کرنے کی اپنی پرزور اور پرخروش تقریر سے کوشش کرتا رہا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا، اس لیے کہ دل بجھ چکے تھے۔ یاس کا عالم سب پر طاری ہو چکا تھا، سب جنگ کے نام سے گھبرا رہے تھے۔ اسی اسنا میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی عروہ بن زبیر اٹھے۔ انہوں نے کہا، اس وقت جو تقریریں ہوئیں، لوگوں نے جس قسم کے خیالات کا اظہار کیا اور لوگوں کی جس رجحان کا اظہار ہو رہا ہے، اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اب اگر جنگ جاری بھی رکھی گئی تو وہ بے نتیجہ ہوگی۔ جب لوگ لڑنا ہی نہیں چاہتے تو انہیں کس طرح آمادہ کیا جا سکتا ہے؟ عبداللہ بن زبیر نے پوچھا، پھر تمہاری کیا رائے ہے؟ عروہ بن زبیر نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ صلح کر لی جائے۔ عبداللہ بن زبیر نے پوچھا، ہر قیمت پر؟ عروہ بن زبیر نے کہا، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا،
ٹھیک کہتے ہو میرے بھائی، میں تم لوگوں کے راستے میں مزاحم نہیں ہونا چاہتا۔ تم اگر امان چاہتے ہو تو حاصل کر لو، زندہ رہنا چاہتے ہو تو زندہ رہو، میں منع نہیں کرتا بلکہ اجازت دیتا ہوں۔ جو کچھ بھی تم لوگ اپنی عافیت اور فلاح کے پیش نظر مناسب سمجھو کرو، رہا میں سو میرا اللہ والی ہے، جو مناسب سمجھوں گا وہ کروں گا۔ اتنا کہہ کر حضرت عبداللہ بن زبیر جلسہ سے جانے کے لیے اٹھے۔ یک بیک ان کے دونوں بیٹے حمزہ اور حبیب سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ابن زبیر نے پوچھا، کچھ کہنا چاہتے ہو تم؟ کہو۔ دونوں نے کہا، کیا ہمیں بھی وہی اجازت حاصل ہے جو آپ نے دوسروں کو عطا فرمائی ہے؟ یہ سن کر ابن زبیر ذرا چونکے، لیکن انہوں نے بڑے استقلال اور سنجیدگی سے کہا، ہاں، زندہ رہنے کی کوشش کرو اور اپنے آپ کو بچا لو۔ اس نوجوان حسن کی آنکھ میں یہ باتیں سن کر آنسو بھر آئے۔ اسے بڑی عبرت ہوئی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، سچ کہا ہے کسی نے کہ تاریکی میں سایہ بھی جدا ہوتا ہے انسان سے۔ اولاد تک اپنی جان بچانے کے لیے باپ کا ساتھ چھوڑنے پر آمادہ ہے۔ بھائی صلح کا مشورہ دے رہے ہیں۔ اس وقت ہر شخص صرف اسی فکر میں ہے کہ اس مشکل سے اپنے آپ کو بچائے، کسی طرح اور کسی قیمت پر ہلاکت سے دوچار نہ ہو۔ حسن کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، لیکن جب اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر پر ایک نظر ڈالی تو ان کے نورانی چہرے پر نہ خوف کا اثر تھا، نہ دہشت کا، نہ رنج کا، نہ صدمہ کا۔ استقلال استقامت کی روشنی ان کے ماتھے سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ حسن نے اپنے دل میں کہا، اللہ والے لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ کبھی اور کسی حالت میں ہراساں نہیں ہوتے اور موت کو تو بالکل خاطر میں نہیں لاتے۔ چلتے چلتے حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے تیسرے فرزند زبیر سے کہا، میرے بیٹے تم بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ امان طلب کر لو۔ اس کے بیٹے نے کہا، لیکن یہ ہدایت آپ کیوں دے رہے ہیں؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ زندہ رہو۔ اس کے بیٹے نے کہا، میں باعزت موت پر ذلیل زندگی کو ترجیح نہیں دیتا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، آپ کے قدموں میں مر جانا میرے لیے سب سے بڑی سعادت ہے۔ حسن نے دیکھا بیٹے کی یہ محبت بری باتیں سن کر حضرت کی آنکھیں نم ہو گئی، لیکن بہت جلد وہ اپنی کیفیت پر غالب آ گئے۔ حجاج کا لشکر گرام مکہ کی حدود میں داخل ہو گیا۔ مکہ کے لوگوں نے امان طلب کر لی۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے چند ساتھی تھے جو سر دڑ کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آخر میں صرف 18 لوگ عبداللہ بن زبیر کے ساتھ رہ گئے۔ دوسری طرف حجاج بن یوسف کا لشکر 5000 سے بھی زیادہ تھا۔ اس کے باوجود جب یہ لوگ میدان جنگ میں نکلے تو اتنی بے جگری سے لڑے کہ کسی صورت قابو نہیں آ رہے تھے۔ حجاج کے مور و بلخ سے لشکر کا انہوں نے بڑے تہور اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ہر چار طرف سے تیر برس رہے تھے، نیزے چل رہے تھے، تلواریں بجلی بن کر سروں پر گر رہی تھی، لیکن خدا کے یہ سرفروش بندے اپنی زندگی سے بے پرواہ خدا کا نام لے کر خدا کے نام کی سربلندی کے لیے نیزوں اور تیروں کے اس ہجوم میں مردانہ وار لڑ رہے تھے۔ خود حضرت ابن زبیر کا یہ عالم تھا کہ وہ جدھر نکل جاتے تھے صفے کی صفے الٹ دیتے تھے، پرے کے پرے صاف کر دیتے تھے۔ ابن صفوان بھی اپنے آقا کے پہلو بہ پہلو داد شجاعت دے رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا یہ لوگ ہر قیمت پر خدا کے راستے میں اپنی جان قربان کر دینے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ کئی گھنٹے اسی زور و شور سے لڑائی ہوتی رہی۔ ایک طرف ہزارہ سپاہی تھے، ہر طرح کے سامان جنگ سے آراستہ پیراستہ، دوسری طرف یہ سرفروش بندے تھے جو کفن سر سے باندھ کر شرف شہادت حاصل کرنے جنگ کے میدان میں اترے تھے۔ جب حضرت نے دیکھا کہ لڑائی کا وقت ختم ہو رہا ہے، انجام قریب ہے، تو آپ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حجاج کے سپاہیوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، علم بردار پر حملہ کیا، اسے مغلوب کر کے وہ مقدس علم چھین لیا جو حق کو بلند کرنے کے لیے فضا میں لہرا رہا تھا۔ علم کے غائب ہوتے ہی اور بھی بہت سے لوگ منتشر ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ ایک بچھڑے ہوئے شیر کی طرح پھر میدان جنگ کی طرف بڑھے۔ اس وقت نہ اس کے چہرے پر ہراس تھا، نہ دہشت، نہ سرسیمگی، نہ پریشانی۔ حق کا نور ان کی پیشانی پر چمک رہا تھا، حق کا جلال ان کے چہرے سے حویدہ تھا۔
آخری بار جنگ کے میدان میں جانے سے پہلے وہ اپنی بوڑھی ماں حضرت اسمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، جنگ فیصلہ کن مرحلے پر ہے، میں جا رہا ہوں، اب واپس نہ آ سکوں گا، اس لیے آپ سے رخصت ہونے آ گیا۔ بوڑھی ماں نے کہا، جاؤ، تمہیں خدا کو سونپا، خدا تمہارے ساتھ ہو۔ یہ کہہ کر وہ پورے محبت سے انہوں نے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ بیٹے کے سینے پر جب ہاتھ آ گیا تو زرہ چھبی۔ ماں نے بیٹے سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا، اماں جان، یہ زرہ ہے۔ ماں نے پوچھا، کیا تو حق پر نہیں ہے لڑکے؟ بیٹے نے پرسلط آواز میں کہا، حق پر نہ ہوتا تو بندگان خدا کی خونریزی روا نہ رکھتا، خود اپنی جان قربان کرنے کے لیے میدان میں نہ اترتا۔ ماں نے پوچھا، اگر تو حق پر ہے تو موت سے بچنے کے بہانے کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ کیا یہ زرہ تجھے موت کے پنجے سے بچا لے گی؟ بیٹے نے استقامت کے ساتھ کہا، نہیں، اور نہ میں بچنا چاہتا ہوں۔ ماں بولی، تو یہ زرہ اتار دے۔ اگر تو شہید ہونے کا فیصلہ کر چکا ہے تو ان سہاروں کی آڑ نہ لے میرے بچے۔ سعادت مند بیٹے نے فوراً تعمیل ارشاد کی، زرہ اتار کر دور پھینک دی، پھر مردانہ تیوری کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا، ایک بات کا ضرور خیال آتا ہے اماں جان۔ ماں نے کہا، وہ کیا میرے لخت جگر؟ حضرت نے فرمایا، مرنے کے بعد یہ دشمن میرے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ وہ بولی، دشمن سے اچھے سلوک کی توقع کرنا حماقت ہے، کرنے دو۔ حضرت نے فرمایا، یہ میری لاش کی تکہ بوٹی کر دیں گے۔ وہ پیکر استقلال بولی، بکری جب ذبح ہو جاتی ہے تو اس سے ذرا بھی تکلیف ہوتی نہیں جب اس کی کھال اتاری جاتی ہے، اس کا گوشت کاٹا جاتا ہے، اس کی ہڈیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں۔ تیرے بعد تیری لاش کی بے حرمتی دشمن جتنی چاہے کر لے، تجھے ذرا بھی تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ حضرت نے ماں کے سینے سے لگ کر کہا، اماں جان، جو کچھ تم نے کہا میرا بھی یہی خیال تھا، میں صرف تمہیں تول رہا تھا۔ الحمدللہ تم بہادر نکلی جیسا میں سمجھ رہا تھا۔ مجھے صرف فکر یہ تھی کہ میرے بعد جب میری لاش کی درکت بنے گی تو تمہارے دل کو صدمہ نہ پہنچے۔ الحمدللہ اب میں مطمئن ہو گیا، بڑی خوشی سے جان دوں گا۔ اچھا اماں جان، اب رخصت۔ ماں کے منہ سے نکلا، خدا حافظ۔ گھر سے باہر نکل کر حضرت ابن زبیر اس شجاعت سے لڑے کہ دشمن کے چھکے چھوٹ گئے، لیکن چند نفوس ایک بہت بڑے لشکر کا مقابلہ کب تک کرتے؟ تبھی حجاج بن یوسف نے کہا، یہ ایسے قابو نہیں آئیں گے، انہیں پتھر مارو۔ تب انہوں نے منجنیقوں سے پتھر برسانے شروع کر دیے۔ پھر ایک باری پتھر حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ماتھے کو لگا تو ماتھے سے خون بہنے لگا، وہ زمین پر گر گئے، اور آخری شعر انہوں نے یہ کہا، ہم وہ نہیں جو موت سے ڈر کر پیٹھ پر تلوار و تیر کھائیں اور ان کا خون جا کر ایڑیوں کو رنگین کرے، ہم وہ ہیں جو سینے کے خون سے پیروں کو مہندی لگاتے ہیں۔ نتیجہ وہی ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، باطل کی عارضی فتح، حق کی عارضی شکست۔ حجاج نے مکہ فتح کر لیا۔ عبد الملک بن مروان کی خلافت کے لیے میدان صاف ہو گیا۔ خاندان بنو امیہ کا اب کوئی حریف بھی میدان میں موجود نہیں رہ گیا تھا۔ حضرت ابن زبیر کا سر حجاج کے روبرو لایا گیا۔ اس مقدس سر کو دیکھ کر وہ ناپاک انسان ہنسا، پھر اس نے اپنے ایک معتمد حسان سے کہا، لاش کسی اونچے درخت سے لٹکا دو تاکہ دنیا دیکھ لے کہ غداروں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ جب حجاج بن یوسف نے ابن زبیر کو شہید کیا تو کئی دن تک لاش کو سولی پر لٹکائے رکھا۔ پھر اس کے بعد حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جلانے کے لیے اپنے کچھ آدمی حضرت اسمہ کے پاس بھیجے اور ان سے کہا کہ اسے کہو کہ یہاں آ کر اپنے بیٹے کا انجام دیکھے، اگر وہ نہ آئے تو اسے بالوں سے گھسیٹ کر لے آؤ۔ اس وقت حضرت اسمہ کی عمر لگ بھگ 100 سال ہو چکی تھی۔ وہ آدمی ان کے پاس گئے اور انہیں حجاج کا فرمان سنایا تو حضرت اسمہ نے ان سے کہا کہ پھر تو تمہیں مجھے بالوں سے گھسیٹ کر لے جانا پڑے گا، کیونکہ میں تو ہرگز نہ جاؤں گی۔ ان آدمیوں کو ہمت نہ پڑی
ہی ایسا کرنے کی، ایک تو آپ کی عمر اور پھر آپ کا رتبہ دے کر۔ تو وہ خالی ہاتھ حجاج کے پاس گئے اور انہیں سارا ماجرا سنایا۔ پھر حجاج خود حضرت اسماء کے پاس آئے۔ اس بدنصیب نے حضرت اسماء سے تعزیت کرنے کے بجائے الٹا ان کو تانا دیا، ان کا جوان بیٹا شہید کیا، پھر زخمی دل پر نمک چھڑکا، اپنے دشمن کو اللہ کا دشمن کہا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، تم نے انہیں شہید کر کے ان کی دنیا ختم کر دی، مگر انہوں نے تیرے ہاتھوں شہید ہو کر تیری آخرت تباہ کر دی، تجھے دوزخ کا مستحق بنا دیا۔ فحاشی اور عریانی کے اس فتنہ انگیز دور میں اگر آپ کو اسلامی تاریخ سے روشناس کرانے کی ہماری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک فی امان اللہ۔